أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله على المنافقين. لعنة الله على المنافقين. لعنة الله على المنافقين. واجب الاحترام بزرگوں، ماں بہنوں، بزرگوں، یوتھ، اے پی ایمس، شعبہ خواتین، مجھے تمام پاکستان اور بیرون ممالک جو دو کشتیوں میں سوار نہیں ہیں، جو منافق اور کاذب نہیں ہیں، جو سچے الطافسٹ ہیں، ان سب کو میں السلام علیکم. جہاں چاند کل ہو گیا تھا، آج عید ہے، عید مبارک. جہاں آج چاند ہوا ہے وہاں چاند مبارک. اور آنے والی کل صبح یعنی آج عید مبارک. لندن وقت کے مطابق اس وقت 11:30 بج رہے ہیں اور ابھی 25 جون 2017 کی تاریخ ہے، سنڈے کا دن ہے. آدھے گھنٹے بعد یہ 26 جون 2017 میں تبدیل ہو جائے گی اور پیر کا دن شروع ہو جائے گا. معزز خواتین و حضرات، احمد پور شرقیہ میں ISI MI فوج نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی سربراہی اور اجازت سے جو قتل عام کا احمد پور شرقیہ میں ڈرامہ، خونین ڈرامہ رچایا، اس کی رودات میں اپنے پہلے لیکچر میں دے چکا ہوں. یہ ایک سازش تھی امریکہ کے ایوانوں میں پاکستان کے خلاف امداد بند کرنے، ملٹری ایڈ بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. فوج کے جرنیل پریشان ہیں کہ فوجی رنگروٹ، فوجی سپاہی وہ تو پیدا ہی ٹرینچز میں، خندقوں میں، بارڈرز پہ بیوی بچوں سے 2-2 سال دور رہنے کے عادی ہیں اور ان کا حق بھی ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ ہر رات ہم بیوی بچوں سے بھی ملیں اور موقع لگے تو دائیں بائیں کی ڈشز بھی کھائیں. میں نہیں سمجھتا تھا چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ کو کہ وہ بھی جنرل راحیل شریف کی طرح مفاد پرست، پیسہ پرست، دولت پرست ہوگا جو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے سعودی عرب کے تشکیل کردہ اسلامی بلاک کا سربراہ بننے چلا گیا. میں نہیں سمجھتا تھا حکومت پاکستان کے لٹیرے عیار مکار اور اپوزیشن کے عیار مکار ڈاکو لٹیرے سیاستدانوں کو کہ وہ بھی اس کی اجازت دے دیں گے. میں نے مخالفت کی تھی. واحد میں ہوں، الطاف حسین جس کا نام ہے، جو یزیدیت کے آگے حسین نے سر نہیں جھکایا تھا. میرا نام بھی حسین ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ میں نام حسین کی لاج رکھوں گا. اللہ مجھے توفیق دے، میری موت بھی دے تو شہادت کی موت دے.
آج میں بتانا چاہتا ہوں احمد پور شرقیہ میں جو ٹرک الٹنے کا واقعہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. سازش کے تحت ISI MI اور فوج اور سول حکومت ان کی سازش سے وہ الٹا نہیں الٹایا گیا ہے. اس کا ڈرائیور کنڈکٹر ساتھ خیریت کے نکل گئے اور کہا یہ گیا کہ لوگ تیل جمع کرنے بالٹیاں کنستر بھگونے پتیلے بالٹیاں وغیرہ وغیرہ لا رہے تھے. اس دوران دھماکہ ہوا اور پیٹرول کی ٹنکی پھٹ گئی اور لوگ مر گئے. اوکے تمہاری اگر یہ بات صحیح ہے تو دور دراز جو موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں میں آ رہے تھے جہاں پیٹرول دور دور تک نہیں تھا وہ کیسے مر گئے؟ انہوں نے ISI MI فوج نے قمر باجوہ کی نگرانی کے اندر اپنے ہی لوگوں کو کہ امریکہ کے جو صلوات پاکستان پہ پڑ رہی ہیں اس سے، اور پارا چنار میں جو واقعہ ہوا، جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا، جو کراچی میں واقعات ہو رہے ہیں پولیس کی کلنگز کے، اس پہ سے توجہ ہٹائی جائے اور لوگ بھول جائیں پارا چنار کے واقعے کو. کیسے بھولیں گے پارا چنار کے لوگ؟ وہ بھی انسان ہیں. پارا چنار کے لوگ بھی انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. اگر وہ شیعہ ہیں تو وہ بھی انسان ہیں. اگر وہ شیعہ تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ہندو، عیسائی، یہودی، قادیانی، احمدی کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ انسان تو ہے نا. لیکن یہ پاکستانی فوج کو برٹش امپائر کے زمانے سے جو قتل عام کی عادت پڑ گئی ہے، اس پہ راہی شریف چلتا رہا. ضرب اسب کے نام پہ مہاجروں کا قتل عام کیا، بلوچوں کا قتل عام کیا، قبائلیوں کا قتل عام کیا، اور پھر رد الفساد کے نام پر پہلے کہا گیا سب ختم ہو گیا، لیکن پھر رد الفساد شروع کیا گیا. اس کے نام پر بلوچوں کا، مہاجروں کا، قبائلی معصوم قبائلی عوام کا، معصوم پختونوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا قتل عام کیا گیا. ان پر راکٹ برسائے گئے، بم برسائے گئے قبائلیوں پر، اور مہاجروں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا جاتا رہا. آج تک کیا جا رہا ہے. رینجرز ان کی لونڈی ہے، پاکستان فوج کی کنیز ہے، جس کے پاس بھیجو گے اس کے پاس چلی جائے گی. یہ پاکستان نہ ملک ہے نہ اس کی فوج ہے. یہ پاکستان بدقسمتی سے ایک اڈا بن چکا ہے جس کی فوج وہ کام کرتی ہے جو گندے اڈوں پہ کام کرنے والے مرد کام کرتے ہیں، اور جس کی چھوٹی چھوٹی ذیلی تنظیمیں ہیں، وہ چھوٹے نائکاز، چھوٹے دلالوں اور کیا کہوں میں لوڑیوں کا کام کرتے ہیں. جھوٹ بولا انہوں نے. اگر ایک فرلانگ دور، آدھے فرلانگ دور موٹر سائیکلوں پر آنے والے، گاڑیوں میں آنے والے مر سکتے ہیں تو ڈرائیور اور کنڈکٹر کیسے بچ سکتا تھا؟ یہ سب ڈرامہ ہے. یہ توجہ ہٹانے کے لیے کہ امریکہ کی طرف سے جو پریشر پڑ رہا ہے اس پہ سے عوام کی توجہ ہٹے، پارا چنار سے ہٹے، کراچی سے ہٹے، کوئٹہ کے قتل عام سے ہٹے.
راحیل شریف، یہ قمر باجوہ کا میں نے بیان سنا، ہم اتحاد کے ذریعے دشمن کو شکست دیں گے۔ راحیل شریف تم فسادی ہو، تم منافق ہو، قمر باجوہ تم منافق ہو۔ اگر تم منافق نہیں ہوتے تو ایم کیو ایم میں نفاق نہیں ڈلواتے۔ پی ایس پی ٹولہ، خدا رسول اللہ کی قسم اس کی مار مجھے پڑے اگر میں جھوٹ بولوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آئی ایس آئی نے بنوایا ہے۔ آئی ایس آئی تمہارے انڈر میں ہے یا تم آئی ایس آئی کے انڈر میں ہو؟ قوم کو بتاؤ، جنرل قمر باجوہ بتاؤ، مرد کے بچے ہو تو بتاؤ، پی آئی بی ٹولہ کس نے بنایا؟ یہ تمہاری فوج کی جو لونڈیاں پاکستان میں رینجرز کی شکل میں موجود ہیں، ان لونڈیوں نے بنوایا ہے، آئی ایس آئی نے بنوایا ہے، فوج نے بنوایا ہے۔ تم قوم کے اندر نفاق پیدا کر رہے ہو اور تم کہتے ہو ہم اتحاد کے ذریعے دشمن پہ قابو پا لیں گے۔ تم نے مشرقی پاکستان کو یہ کہہ کر غدار، مول دشمن کہہ کر، چلو اگر الطاف حسین نے کچھ بھی کہا، اگر وہ غدار تھا تو اس سے بات کرتے، اس پہ کوئی تحقیقاتی کمیشن بناتے، لیکن تم جیسے نکموں، بے شرموں، بے غیرتوں نے 71 کی جنگ میں 16 دسمبر ہتھیار ڈال دیے بھارتی فوج کے آگے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی، جنرل قمر باجوہ، تمہارے کسی فوجی کو سزا نہیں ہوئی، الطاف حسین دہشت گرد اور تم ملک کے بہادر جرنیل اور فوجی۔ مت جھوٹ بکو، قوم کو مت بہکاؤ۔ میرے پاکستانیوں، پنجابیوں، سندھیوں، پختونوں، بلوچوں، قبائلی علاقے کے لوگوں، سرائکیوں، ہزاروال، پارا چنار کے لوگوں، گلگت بلتستان کے لوگوں، الطاف حسین کا پیغام تم تک پہنچے تو سننا اور غور کرنا۔ یہ فوج دنیا کی ظالم، پاکستانی فوج دنیا کی ظالم ترین سفاک، منافق، جھوٹی فوج ہے۔ اس سے آزادی حاصل کرو، ورنہ تمہاری بہن، بیٹی، بچیوں کی عزت سلامت نہیں رہیں گی۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، تم مجھے پاکستانی نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو۔ میرے والد محترم نے، میری والدہ محترمہ نے پاکستان میں ہجرت کی، پاکستان کے لیے۔ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، دونوں پاکستان میں دفن ہیں۔ انہوں نے مجھے پاکستانیت کا درس دیا، سچ بولنے کا درس دیا، حق بات کہنے کے لیے ظالموں کے آگے ڈٹ جانے کا درس دیا۔ سو میں آج اس درس پر عمل کر رہا ہوں۔ مجھے تم غدار سمجھتے، لیکن ایک پاکستانی باپ اور ماں کے بیٹے کی حیثیت سے مجھ سے بات تو کرتے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو۔ پھر میں تمہیں بتاتا، میں 22,000 مہاجر ماں، بہنوں، بیٹیوں اور نوجوانوں کے قتل کا تم سے حساب مانگتا، کس گناہ میں انہیں شہید کیا گیا ہے، لاپتہ کیا گیا ہے۔ سینکڑوں عورتوں کو شادی شدہ بیوہ کیا گیا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا ہے۔ میں پاکستانی تھا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھتے تو اٹھا کے رکھو اپنے پاکستان کو اپنے پاس۔ میں انشاءاللہ
پورے پاکستان کے مظلوموں سے کہتا ہوں، مت رہو اس پاکستان میں. یہ پاکستان نہیں ہے جو ہم نے بنایا تھا. یہ انگریزوں کو ان کے تلوے، جوتے، کپڑے دھونے والے فوجیوں کا پاکستان ہے. ان پنجابی حکمرانوں کا جو وڈیرے تھے جنہوں نے مخبریاں کی 1857 میں، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک روس کو نکالنے، افغانستان سے نکالنے تک یہ انگریزوں کی دلالی، مخبری کرتے رہے. آج پوری دنیا تو آرام سے ہے، لیکن پاکستان آج تک کلیشنکوف اور ہیروئن کلچر میں مبتلا ہے. اور ہیروئن سب سے زیادہ اگر کسی نے اسمگلنگ کی ہے تو وہ ISI نے NLC ٹرکوں میں سپلائی کی ہے. میں نے نہیں کی، میں نے نہیں کی، میں نے نہیں کی. میں ایک ایک تمہاری پول جب تک میری جان ہے میں کھولتا رہوں گا. مروا سکتے ہو تو مروا دینا، میری روح بھی بولے گی، میرے سچے ساتھی بولیں گے. مجھ پہ جانثار ہونے والے ساتھی مائیں بہنیں مر جائیں گے، لیکن الطاف حسین کو دھوکہ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. اور ہاں، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ، تم نے میرے 70 سالہ بھائی ناصر حسین، میرے بھتیجے 28 سالہ عارف حسین، جن کا MQM سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی سیاسی مذہبی جماعت سے تعلق نہیں رہا تھا، میرے بہنوئی اسلم ابراہانی جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، میرے سب سے بڑے بھائی ناظم حسین 80 سالہ، تم نے ان سب کو قتل کر دیا، ان کو مار دیا. وہ بھی، ان کی قبریں بھی بھارت میں نہیں، پاکستان میں ہی دفن ہے، پاکستان میں ہی دفن ہے. پھر بھی تم مجھے غدار بولتے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. جنہوں نے تمہیں کھل کر گالیاں دی ان سب کے گھر کھلے ہوئے ہیں. قمر باجوہ، تم نے میرے گھر میں تالا ڈالا ہے، پاکستان پہ تالا پڑ جائے گا، پڑ جائے گا، پڑ جائے گا. انشاءاللہ لازمن پڑے گا، لازمن پڑے گا. پاکستان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مٹ جائے گا انشاءاللہ. آمین ثم آمین. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ.